الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا شخص جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا فیضاعفہ، پس وہ بڑھائے گا اس کو، لہو اس کے لیے، ولہ اجر کریم اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مال جو آدمی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضامندی کی خاطر اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس مال کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شفقت اور رحمت اور پیار سے قرض فرما رہے ہیں کہ جس طرح آدمی قرض کی ادائیگی میں آدمی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ بھی یہ فلاں کا میں نے دینا ہے تو یہ دینا چاہیے اور وہ اس کو دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مال کو، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کی رضامندی کی خاطر، اس کو اللہ پاک قرض فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ اس کو اس مال سے اس قدر محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے لے لیا، اپنے ذمہ لے لیا اور فرمایا کہ یہ جو مال ہم نے جو دیا ہے، اس مال میں سے جو ہماری راہ میں خرچ کرو گے، ان راستوں پر، ان طریقوں پر جو ہم نے بتلائے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نیک کاموں میں، تو فرمایا کہ اس مال کا اجر ہم اسی طرح اپنے اوپر لازم کرتے ہیں جس طرح قرض لازم ہوتا ہے۔
اور وہ قرض تو اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا کہ قرض ہوتا ہے، لیکن ہم مال کے اصل مالک ہیں، ہمارے ذمہ کسی کی کوئی چیز قرض نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو قرض کی طرح لازم قرار دے کر اس کا اجر جو ہے وہ لا تعداد گنا بڑھا دیا ہے۔ کم سے کم بدلہ ہم 10 گنا دیتے ہیں۔ فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 گنا کم سے کم بدلہ ہے، آگے اس کو کتنا بڑھائیں گے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جتنا اخلاص کسی کا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، اس لیے اس کا نام اللہ نے رکھ دیا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے اجر ہے بڑا ہی عمدہ۔ اور یہ اجر کریم کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں دوسرے موقع پر یہ جنت کے لیے بھی استعمال فرمایا گیا ہے۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کے بدلے میں اس کو جنت دیں گے۔ دیا اس نے ہے مال تھوڑا سا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کے بدلے میں اس کو جنت اور اس کے درجات اور اس کی نعمتیں دیں گے۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور یہ اجر جو ہے اس کا اجر بدلہ وہ اخلاص کے مطابق ملتا ہے۔ اس کے لیے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے آدھا مد جاؤ، مد ہوتا ہے 6 چھٹانک کا، آدھا مد ہو گئے 3 چھٹانک۔ میرے صحابہ کے آدھا مد جاؤ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ بعد والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو میرے صحابہ کے وہ 3 چھٹانک جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اجر اللہ کے ہاں اجر کریم۔ اخلاص جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا اجر بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی صحابہ کرام کے قدموں میں کل قیامت کے دن جگہ عنایت فرما، آمین ثم آمین۔ اب آگے ایمان والے خالص جو ہیں ان کی کیفیت پل صراط پر، اور منافقوں اور کافروں کی جو کیفیت ہے پل صراط پر، آگے اس کا ذکر کیا۔ یوم تری المؤمنین، تم دیکھو گے اس دن ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب، اور ان کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے بشراکم الیوم، مبارک ہو آج کے دن تمہیں، جنات، ان جنتوں کی، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، ان میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ یہ ان کو فرشتے پل صراط پر خوشخبریاں بھی ساتھ دے رہے ہوں گے، اور وہ اس روشنی کے اندر تیزی سے پل صراط کو عبور کر رہے ہوں گے، مومن مخلص، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ یوم یقول المنافقون، یہ منافقین کا حال اور کافروں کا حال۔ اس دن کہیں گے منافق لوگ، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، دین کے دشمن، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انظرونا، ہمارا بھی انتظار کرو، کیونکہ ان کے پاس نور اول تو ہوگا ہی نہیں، ہوگا بھی تو تھوڑی دیر کے بعد بجھ جائے گا۔ انظرونا، ہمارا بھی انتظار کر لو، نقتبس من نورکم،
تاکہ کوئی چنگاری حاصل کر لیں تمہارے نور میں سے۔ تو وہ جواب کیا دیں گے مومن؟ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا یعنی مومن جواب دیں گے ان کو، ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ دنیا میں۔ یہ ہم جو ایمان کی روشنی لائے ہیں یہ ہم دنیا سے لائے ہیں، یہ یہاں سے نہیں ملتی، تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو، یہاں سے نہیں ملتی، اور ہم ٹھہر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم ہے جلدی گزر جانے کا۔ اس لیے میاں تم اپنا سنبھالا کرو۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ، خواہ فرشتے کہیں گے ان کو جاؤ میاں واپس لوٹ جاؤ۔ فالتمسوا نورا، اور تلاش کرو وہاں سے نور کو، یعنی دنیا میں لوٹ جاؤ، دنیا میں تو لوٹنا ہے نہیں۔ فضرب بینہم بسور، اسی وقت مسلمانوں مردوں اور عورتوں اور منافق مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ فضرب بینہم بسور، اور اس وقت ٹھہرا دی جائے گی، کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، لہو باب، اس کے لیے ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمت، جدھر ایمان والے ہوں گے اس کا اندرونی حصہ اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کا ظاہری حصہ جو منافقین مردوں اور عورتوں کی طرف ہوگا وہ عذاب والا ہوگا۔ اسی وقت ایک دیوار درمیان میں آ جائے گی، منافق الگ مومن الگ، اور وہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے منافقین۔ ینادونہم، وہ منافق ان کو آوازیں دیتے رہ جائیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا کے اندر؟ ہم بھی تو کلمہ پڑھتے تھے۔ منافق لوگ جو دنیا کے مفاد کی خاطر سارے کام کرتے ہیں اپنی اغراض کی خاطر، ان کا یہ حال ہوگا۔ اس سے ایمان کی ثابت قدمی کی طرف آپ کو اور مجھے اللہ پاک متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان پر مضبوط رہنا، ایمان پر مضبوط رہنا، یہ کام آئے گا۔ دیکھ لو منافقین کو الگ کر دیا گیا، یہ منافق دنیا کے اندر اگر مسلط رہے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ دنیا گزر گئی، یہ دنیا چند روزہ ہے گزر جائے گی، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ پریشانی جو ہے وقتی اگر آ گئی تو کوئی پریشان نہ ہونا، کسی نہ کسی بہانے سے انہوں نے اگر ایمان سے اور ایمان کے کاموں سے روکنے کی کوشش کی تو اس کی پرواہ نہ کرنا، ان سب سختیوں کو برداشت کر کے ہمت سے ایمان پر اور اس کے اعمال پر قائم رہنا۔ ینادونہم، وہ منافق ان کو آوازیں دیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کہ دنیا میں ہم بھی کلمہ گو اور مسلمان شمار ہوتے تھے؟ تو مومن کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے کیوں نہیں، تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن دنیا میں تمہارا حال کیا تھا؟ وہ مومن صاف ان کو کہہ دیں گے دنیا میں تمہارا حال یہ تھا، ولاکنکم، لیکن تم نے دنیا کے اندر فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کیا، تم نے تو مختلف اغراض کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، تم یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مٹ جائے، تم یہ چاہتے تھے قرآن مٹ جائے، تم یہ چاہتے تھے کہ دین مٹ جائے، اور اس کے لیے جو لوگ کافر کوششیں کرنے والے تھے تم ان کے معاون تھے۔ فتنتم انفسکم، منافقین جو تھے عبداللہ بن ابی اینڈ کو، ان کا طرز عمل رسول اللہ کے زمانہ کے اندر یہی تھا۔ اس نے پورے 9 سال 9 ہجری کے اندر اس کی موت آئی ہے، 9 ہجری کے اندر اس کی موت آئی ہے، اور پورے 9 سال اس نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔
میدان احد میں جا رہے تھے، راستہ سے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر 300 ساتھیوں کو لے کر واپس لوٹ آیا تاکہ مسلمانوں میں بزدلی پھیل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر میدان احد میں پہنچ گئے۔ قدرتی طور پر بعد مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے وہ جو 40 تیر انداز تھے، 50 تیر انداز تھے، ان میں سے 40 کی غلطی کی وجہ سے کہ وہ اس درہ سے ہٹ گئے تو پوری فوج کو نقصان ہوا اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے، خود حضور بھی زخمی ہو گئے۔ تو منافقین کو جب خبر پہنچی تو بڑی خوشیاں منائیں، گھی کے چراغ جلائے انہوں نے، بڑے خوش ہوئے، جیسے چنیوٹی صاحب کی موت سے قادیانی خوش ہوئے تھے۔ اسی طرح کسی نیک بڑے عالم کی موت سے عالم کفر جو ہے اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو وہ خوشیاں جو ہے انہوں نے کی۔ وہ کہتے دیکھے ساڈے بغیر جت لی جنگ انہوں نے، کیا ہوا ان کا؟ تو خالق کائنات نے ان ایمان والوں کو جو ثابت قدم رہے تھے میدان احد کے اندر بڑی تسلیاں دی۔ شہدائے احد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اعلان فرمائے، 2 رکوع پورے ان کے اندر ان کی معافی کا اعلان فرمایا اور ان کو تسلیاں دی کہ سست پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مددیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آئندہ کے لیے پھر انہی صحابہ سے کام لے کر خالق کائنات نے وہ مشرکین مکہ کو پلٹ دیا، یہودیوں کو بھی پلٹ دیا، جزیرہ عرب جو ہے وہ سارا مسلمان ہو گیا۔ تو انہی صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے کہ یہ اسلام مٹ جائے، لیکن اسلام مٹا نہیں اور آگے بڑھ گیا۔ وَارْتَبْتُمْ، تم نے اسلام کے اندر شک کیا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور دھوکے میں مبتلا کیا تمہیں تمناؤں نے۔ تم دنیا کے مال کی تمنا لیے بیٹھے رہے، فلاں عہدہ مل جائے گا۔ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے بارے میں حضور کی آمد سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو مدینہ کا بادشاہ بنا لیا جائے، لیکن جو ہی حضور تشریف لائے اس کا وہ تاج بن چکا تھا، وہ تاج چھن گیا۔ اس نے کہا پھر میں نے بھی اس کی مقابلے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کروں گا۔ اس کی جو بادشاہی چھن گئی تو انہوں آپ پہ پیڑتے ہونی سی۔ غرتکم الامانی، تمہیں تمہاری تمناؤں نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں شیطان نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ شیطان نے کہا نہیں آج نہیں کل تمہیں کامیابی ہوگی۔ تمہارے دوست کم ہوتے چلے گئے۔ مدینہ منورہ سے جب کفار کو نکالنے کا موقع آیا، بنو قینقاع کو، عبداللہ بن ابی آ گیا، کہنے لگا حضور اے بندے ان تک چنگا سلوک کر دے، تسی میری سفارش قبول کر لو۔ اب چونکہ اس وقت اس کی منتا ہوتی تھی، میں نے جیسے بتایا کہ غزوہ احد میں 300 آدمی، لشکر کا تیسرا حصہ اس کی پارٹی کے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھانپتے ہوئے آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے تیری سفارش ماننے ہیں، پر شرطاں نے۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شرط منوا لینا. اپنا اسلحہ جمع کرا دے سارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ شرط بھی منظور. اپنے باغات جو سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ سامان لاد کر لے جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ پورے جو اپنے مکانات ہیں یہ سارے خالی کر دیں. انہوں نے کہا جی منظور ہے. گیا ان کے پاس، جا کر ان کو کہا بھی تمہاری جان بخشی میں نے کروا لی، ورنہ تم سب قتل ہوتے. تم نے غداری کی ہے، تم قتل ہوتے. میں نے تمہاری جان بخشی کرائی ہے، یہ شرطیں ہیں. انہوں نے کہا جی شرطیں منظور ہیں ہمیں. ان کو نکال دیا. تو یہ تمنا اس قسم کی وہ لیے بیٹھا تھا. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ یہاں حق کا غلبہ ہوگا، یہاں غالب آئے گا. اللہ نے حق کو غالب کر دیا. ان کی تمنا وہیں پڑی رہ گئی. اس طرح اب بھی عالم کفر اور منافقین جو ہیں گٹھ جوڑ کر کے وہ یہ سلسلہ بنائے ہوئے ہیں. وغرکم باللہ الغرور، غرور، اور تم کو شیطان نے بھی دھوکے میں مبتلا کیے رکھا. اس لیے آج فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے منافقو تمہارے ساتھ کافر جو ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ ہوگا وہی سلوک تمہارے ساتھ ہوگا. جس طرح کافروں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور کافر سیدھے جہنم میں جائیں گے، اسی طرح اے منافقو تم سے بھی کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم بھی سیدھے جہنم کے اندر جاؤ گے. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. اور دوسرے موقع پر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافقین جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے. جو آگ کا سب سے نچلا طبقہ ہے، 7واں طبقہ، اس کے اندر منافقین کو ڈالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کو جانتے تھے، ایمان کو جانتے بوجھتے انہوں نے، کافروں نے تو اس کو مانا ہی نہیں، نہ پہچانا. انہوں نے پہچان کر نہیں مانا، اس لیے ان کی سزا جو ہے وہ خالق کائنات نے ان کافروں سے بھی زیادہ کر دی. فرمایا وہی مولاکم، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں رہو گے. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع، اب اس میں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کی طرف توجہ فرما کر ان کو ترغیب دی کہ بھی تمہارے دلوں کے اندر خشوع خضوع کا موقع نہیں آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کیا وہ وقت قریب نہیں آیا ایمان والوں کے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے. وما نزل من الحق، اور وہ جو اللہ نے حق اتارا ہے قرآن کے ذریعے اس کو پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے دل جھک جائیں. گویا اس میں قرآن کی طرف ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ترغیب دی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو. فرمایا بھلا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اے مسلمانوں ان کافروں کی طرح نہیں بننا چاہیے جن کو ہم نے تم سے پہلے کتابیں دی، یہود و نصارہ. اوت الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے. فرمایا ان کی طرح مت بننا. کہ ان کا کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد، کتابیں اترے ہوئے جب زمانہ کچھ لمبا ہو گیا تو اس وقت فقست قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی آ گئی.
اللہ کی طرف جھکاؤ ان کا ختم ہو گیا، شریعت پر عمل ان کا ختم ہو گیا۔ جو ہی زمانہ حضور سے دور ہوتا گیا تو مسلمانوں کے اندر بھی پختہ ایمان والوں کی کمی ہوتی چلی گئی۔ تاں کہ دیکھ لو اس وقت بہت سارے مسلمان وہ فقط کلمہ گو کہلاتے ہیں، بس اس کے علاوہ ان کے اندر ایمان کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی، اور وہ ایمان کی نشانیاں مٹانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ مسجدوں کے متعلق پابندیاں لگانا یہ اسی ضمن کے اندر ہے کہ ایمان کی نشانیوں کو مٹا دیا جائے، لیکن یہ ایمان مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ ایمان رہے گا رہے گا رہے گا۔ فرمایا ان کا حال یہ ہوا، فطال علیہم الامد، ان پر زمانہ طویل ہو گیا، فقست قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں نافرمانی کرنے والے ہیں۔ کہ نام تو انہوں نے اپنا یہود اور نصارہ رکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام اور موسیٰ علیہ السلام کے نام جو ہیں ان کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت والی ایک بات بھی ان میں نہیں پائی جاتی۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہودی اور نصرانی ہے، اور اگر ان کو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان ہوتا تو وہ مسلمانوں کی طرح ایمان لے آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضور کی پیشین گوئی دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ میں نہ جاؤں تو وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے، میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ آئیں گے۔ اور قرآن مجید نے اس پیشین گوئی کا ذکر فرمایا، یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیشین گوئی میں نام بھی بتلایا کہ میرے بعد وہ پیغمبر آئیں گے، ان کا نام اسم گرامی جو ہے وہ احمد ہوگا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہاں سے جو ہے اللہ پاک نے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایک دلیل جو ہے اس کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ جو آدمی ایمان کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی کوششوں کو بیکار نہیں جانے دیتے، اس کی کوششوں کو خالق کائنات ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ فرمایا دیکھ لو کس طرح، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ یہ جو زمین ہے یہ بنجر ہو جاتی ہے، بنجر ہونے کے بعد اللہ جل شانہ پانی کے ذریعے اس زمین کو دوبارہ آباد کر دیتے۔ فرمایا اسی طرح اگر دل جو ہے وہ سخت ہو جائے، بنجر ہو جائے، تو خالق کائنات جو ہیں اس کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وہ دل آباد ہو جاتا ہے، اور آباد ہونے سے اس دل کے اندر خالق کائنات جو ہیں اپنی رحمتوں کی بہاروں کے پودے لگا دیتے ہیں، اللہ کی اس پر رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں، اور نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فاسق فاجر آدمی کے لیے نیک کام کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ کے لیے الحمدللہ غلط کام کی طرف جانا مشکل ہے، اور آپ کے لیے صبح کی نماز کی ادائیگی جو ہے وہ اتنی ہی آسان ہے جس طرح کہ آپ نے اپنے سامنے کوئی چیز پڑی تھی اس کو اٹھا کر ادھر رکھ دیا، لیکن ان کے لیے پہاڑ نظر آتا ہے۔ تو یہ خالق کائنات جو ہیں اس کی مہربانیاں ہیں کہ وہ سہولت ایمان والے کے لیے پیدا کر دیتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اپنی رحمت سے وہ اس کو گھر سے اس نے اٹھا دیا اور اٹھا کر اس کو اپنے گھر کی طرف بھیج دیا، اور وہاں اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ فرمائے اعلموا، جان لو، یقین کر لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا،
بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، تو اسی طرح دلوں کو بھی وہ بے آباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آباد کر دیتے ہیں اپنی یاد سے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کر تمہارے سامنے آیتیں بیان کر دیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ فرمایا پھر نتیجہ کیا ہوگا، آؤ ہم تمہیں نتیجہ بتلا دیں۔ ان المصدقین، بے شک وہ لوگ جو سچی بات کا اقرار کرنے والے ہیں اور صدقہ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، والمصدقات، اور مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں حق کی تصدیق کرنے والے اور صدقہ دینے والے ہیں، فرمایا وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور انہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا۔ پیچھے ذکر کیا نا قرض کا، میں نے اسی بات کو پھر آخر میں دہرا دیا۔ فرمایا قرض دینے والے ہیں، اللہ کو قرض دینا یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں ان مقامات پر جن مقامات پر اللہ نے خرچ کا حکم دیا۔ یضاعف لہم، کئی گنا بڑھایا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ پھر دوبارہ اسی کو ذکر کیا، یعنی ان کو جنت دی جائے گی اس مال کے خرچ کرنے کے بدلے میں جو مال وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ مومن کو جنت اور اس کے درجات ملے گی، حالانکہ اس مال کو نسبت ہی کیا ہے اس جنت کے درجات سے، جنت کی نعمتوں سے اس مال کو کیا نسبت ہے، ہمارے پیسے ٹکے کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، کیونکہ ہم جو ہیں ہمارا ایمان کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سارے پیغمبر جتنے اللہ نے پیغمبر سچے بنائے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان عیسائیوں والا نہیں ہے، یہودیوں والا نہیں ہے۔ یہودیوں کا ایمان کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ عیسائیوں کا ایمان کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور جتنے پیغمبر آپ سے پہلے سچے آدم علیہ السلام کی نسل میں آئے ان سب کو سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ اسی طرح اترنے والی جو وحی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر سمیت جو وحی اتری، اس ساری وحی پر ہمیں ایمان اور یقین ہے، یہی سچا ایمان ہے۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، فرمایا ان کو صدیقین کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ لوگ صدیق ہیں۔ نبوت کے بعد جو درجہ سب سے اعلیٰ ہے ولایت کا وہ صدیقیت ہے، اور صدیق جو سچ کے اندر کمال رکھتا ہو اور کبھی بھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلا ہو۔ ہجرت کی رات صدیق آگے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیچھے ہیں۔ کافر مل گیا، ہاں ابو بکر یہ کون ہے جو تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا؟ ابو بکر صدیق، اللہ نے ایسا جواب کہ صدیق کی صداقت میں بھی کوئی فرق نہ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راز کے اندر بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رجل یہدینی سبیل، یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ یہ کسی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کو راستہ معلوم نہیں، یہ آدمی رہنمائی کا۔ صدیق اکبر کا مقصد یہ دکھاتے یہ مجھے آخرت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ صدیق ہیں کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ زندگی میں بولا ہی نہیں۔ والشہداء، اور شہداء عند ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ شہید کہتے تو گواہ کو ہیں،
اس امت کے نیک لوگ، سچے لوگ، وہ کل انبیاء علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، میں تمہارے متعلق گواہی دوں گا، اور تم میری امت کے لوگ جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو اس مشہور مقدمے میں تم گواہ بنو گے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان گواہ بننے والوں کی سچائی کی گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تم گواہ بنو گے ان امتوں کے خلاف جو امت انبیاء علیہ السلام کے خلاف مقدمہ کرنے والی ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، اور فرمایا میں تمہاری سچائی کی گواہی دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو گواہ ہوں گے اس امت میں سے وہ آپ کے وہ جو حقیقی شاگرد ہیں صحابہ کرام وہ ہوں گے، اور ان کے بعد جو آدمی صحابہ کے نقش قدم پر چلا اس کو بطور گواہ کے، یعنی گواہی کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط پر جو پورا ہوگا وہ گواہ بنایا جائے گا، اور جس کو یہ سعادت مل گئی سمجھو وہ آدمی کامیاب ہے۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہ لوگ صدیق ہوں گے اور شہداء ہوں گے اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم، فرمایا ان کو ان کا اجر دیا جائے گا، ونورہم، اور ان کو وہ آخرت کا نور جو ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ ان کے نور کا الگ ذکر کیا کیونکہ ان کا نور عام آدمیوں کے نور، عام ایمان والوں کے نور کے مقابلے میں بہت اعلیٰ ہوگا۔ والذین کفروا، اب اس کے بالمقابل جو کفار ہیں ان کی کیفیت کا بھی ذکر فرما دیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ لوگ دوزخی ہیں، اور ان کو دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا پڑے گا، اس لیے ان کو جہنم والے فرمایا، اصحاب الجحیم، گویا وہ بیلی نے جہنم دے، وہ دوست ہیں جہنم کے، انہوں نے جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جہنم گویا بنائی ان کے لیے گئی، اس لیے ان کو صاحب جہنم فرمایا۔ اللہ تعالی جہنم سے اور اس کے ہر قسم کے عذاب سے اور اس کی طرف جانے والے جو اعمال ہیں ان سب سے اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے، اور وہ جنت جو اس نے نیک صالح بندوں کے لیے بنائی ہے، نیک صالح بندوں کے لیے جو تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ اس جنت کے اندر ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر